السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ نے والدین کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، لیکن افسوس آج کے دور میں ہم اسی نعمت کو بھول بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ماں باپ صرف انسان نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی یہ کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ فرض ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ سوچو، جس جنت کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ نے اس کا راستہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، جو فون پر دوستوں سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں مگر ماں کے ساتھ 2 منٹ میں نہیں بیٹھتے۔ ماں کی آنکھوں کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اور باپ، وہ شخص جو اپنے پسینے سے تمہاری خوابوں کی بنیاد رکھتا ہے، جو خود بھوکا رہ کر تمہیں کھلاتا ہے، جو رات کو تھکا ہوا لوٹتا ہے مگر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے تاکہ تم فکر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والدین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اسے سنبھال لو۔ باپ کی دعا دیوار بن جاتی ہے، دنیا تمہیں گرا دے لیکن باپ کی دعا تمہیں اٹھا لیتی ہے۔ افسوس، آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں بلکہ فون کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماں کچن میں اکیلی، باپ صحن میں خاموش اور اولاد کمرے میں موبائل پر مصروف۔ پہلے بچے والدین کی بات سے نصیحت لیتے تھے، آج میم سے لیتے ہیں۔ پہلے ماں باپ دعائیں کرتے تھے، آج فالوورز دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا کے غوث، اپنی جنت گنوا دی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ سوچو، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مارو نہیں، بلکہ کہا اف تک نہ کہو، یعنی ذرا سی سختی، ذرا سا غرور اللہ کو پسند نہیں۔ ہم آج ان لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جن کی دعا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا۔ لیکن یاد رکھو، جس طرح والدین کی دعا جنت بنا سکتی ہے اور ان کی بد دعا جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ ایک نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا پہلے اپنی ماں کو راضی کر، کیونکہ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ زحمت نہیں رحمت بن جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم اپنی آخرت کما لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، وہ محروم ہے۔ یعنی اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم پر جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی ماں باپ کی خدمت نماز کے بعد سب سے بڑا عمل ہے۔ اگر تم روزانہ ان کے لیے 1 گلاس پانی لاتے ہو یا ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور اگر تمہارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی خدمت ختم نہیں ہوئی، اب تمہارے لیے دعا صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، صدقہ جاریہ، عمل جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی تمہاری دعا تمہارے ماں باپ کی قبر کو روشن کر سکتی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ماں باپ جنت ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، ایک دن وہ چلے جائیں گے اور پھر صرف یادیں اور کاش باقی رہ جائے گا۔ کاش میں ان کے قدم دباتا، کاش ان کے پاس بیٹھتا، کاش ایک بار کہتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آج اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے قدموں کو چوم لو،
ان کے لیے وقت نکالو، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، کیونکہ کل تمہارے پاس صرف تصویر رہ جائیں گی۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ اے اللہ جو والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کمنٹ میں کیا کریں۔